إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وقال الله جل شأنه في موضع آخر والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال سبحانه وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن أبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. محترم اور معزز دینی اور ملی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں جن معزز ہستیوں کا تذکرہ فرمایا ہے اور جس مبارک جماعت کا ذکر خیر فرمایا ہے اور ہمیں اور آپ کو ترغیب دلائی ہے، ہمیں اور آپ کو ابھارا ہے کہ ہم اور آپ بھی ان معزز شخصیتوں اور اس معزز جماعت کی طرح سے اس دنیا میں زندگی گزاریں. ان میں سے ایک معزز جماعت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ہے. صحابہ کرام کے بارے میں ہم اور آپ جانتے ہیں کہ صحابی اس شخص کو کہا جاتا ہے، اس عظیم انسان کو کہا جاتا ہے اور اس مبارک ہستی کو کہا جاتا ہے جس نے اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایمان کی حالت میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا. تو صحابی اس شخصیت کہا جاتا ہے جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے ایمان کی حالت میں دیکھا. ابو جہل نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا
ابوالعید نے بھی دیکھا لیکن ایمان کی حالت میں نہیں دیکھا، اور پھر ایمان کی حالت میں ہی اس کا انتقال ہو گیا، اس کو صحابی کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام کا ذکر جمیل اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی آیتوں میں فرمایا ہے، اس تفصیل میں جانے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی اس مبارک آیت کا تذکرہ کیا جس میں اللہ تعالیٰ نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان، اسلام کی طرف سبقت لے جانے والے اور اولین مرحلہ میں اسلام میں داخل ہونے والے مہاجرین صحابہ اور انصار صحابہ، اور جن لوگوں نے بھلائی کے ساتھ احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی ہے، ان کے نقش قدم پر چلے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب سے خوش ہو گیا اور یہ اللہ تعالیٰ سے خوش ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کی ہیں جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہی عظیم کامیابی ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر وہ ایمان لے آئیں جس طرح سے تم ایمان لائے ہو اے صحابہ کرام تو وہ ہدایت یافتہ ہو گئے، اور اگر وہ اعراض کریں تو پھر وہ اختلاف اور شقاق اور انتشار میں پڑ گئے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہے، وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ صحابہ کرام کی جماعت کی جو فضیلت ہے اور جس جماعت کے بارے میں ادنا گستاخی اللہ تعالیٰ کو برداشت نہیں، اگر کوئی شخص صحابہ کرام کے بارے میں کسی بھی طرح کی بدعقیدگی رکھتا ہے اس کا ایمان خطرے میں ہے، بلکہ وہ بے ایمان شخص ہے۔ میرے بھائی، ہمیں غور یہ کرنا ہے آج کے اس خطبہ میں کہ اس عظیم جماعت کا جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ہے، آخر اس عظیم جماعت کی خوبی کیا ہے اور خاصیت کیا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی فضیلت سے اور اتنے مقام سے نوازا ہے۔ کیا صحابہ کرام بہت زیادہ نمازیں پڑھنے والے تھے؟ کیا صحابہ کرام بہت زیادہ نفلی روزے رکھنے والے تھے؟ کیا صحابہ کرام بہت زیادہ تلاوت کرنے والے تھے؟ کیا صحابہ کرام بہت زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے تھے؟ ان کا امتیازی وصف کیا تھا؟ ان کی امتیازی خاصیت کیا تھی؟ ان کے اندر وہ انفرادی اور امتیازی خوبی کیا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند آیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے نقش قدم پر جیسے چلنے کے لیے کہا ہے، ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا والوں کے لیے ایمان کا معیار بنا دیا کہ اگر آپ مومن رہنا چاہتے ہو، اگر آپ کو ایمان کی حالت میں مرنا ہے، اگر آپ کو اہل ایمان میں داخل ہونا ہے تو آپ کے ایمان کے لیے صحابہ کرام کا بھی ایمان معیار ہے۔ میرے بھائیوں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر وہ ایمان لے آئے جیسے تم لے آئے ہو اے صحابہ کرام تو وہ ہدایت یافتہ ہو گئے۔ صحابہ کرام کا ایمان معیار ہے ہمارے لیے۔ کیا ہمارا ایمان صحابہ کرام کے ایمان کی طرح سے ہے؟ کیا ہمارا منہج صحابہ کرام کے منہج کی طرح سے ہے؟ کیا ہمارا طرز عمل صحابہ کرام کے طرز عمل کی طرح سے ہے؟ ان کی زندگی، ان کا جو ہے کیا نام ہے عمل، اور ان کا منہج، ان کا عقیدہ، یہ ہمارے لیے میرے بھائیوں معیار بنا دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ کیا وہ خوبی ہے صحابہ کرام کے اندر جو سب سے زیادہ ان کی زندگی سے ابھر کر آتی ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ کے بندوں، میری ماں اور بہنوں، وہ عظیم خوبی ہے جس سے آج ہم اس پرفتن ماحول میں بہت پیچھے ہیں۔ اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، اس دنیا میں ایسے ایسے لوگ موجود ہیں جو رات بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، راتوں کو روتے ہیں، گڑگڑاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایسے لوگ ہیں جو صوم داؤد رکھنے والے ہیں، ایک دن روزہ رکھتے ہیں، ایک دن افطار کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دینے والے ہیں، مگر جس چیز کی کمی آج بہت شدت کے ساتھ محسوس کی جا رہی ہے اور جس کا بہت زیادہ ملاحظہ اور مشاہدہ ہم صحابہ کرام کی زندگی میں کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے آگے کسی چیز کو برداشت نہیں کرتے۔ یہ ان کا امتیازی وصف ہے۔
یہ ان کا خاص وصف، یہ صحابہ کرام کی خاص صفت ہے کہ اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سامنے، آپ کے طریقے کے سامنے، آپ کے حکم کے سامنے، آپ کے جو ہے کرنے کی رہنمائی کے سامنے وہ کسی چیز کو برداشت نہیں کرتے تھے اور ذرہ برابر اس سے پہلو نہیں کرتے تھے. میرے بھائی بہت تفصیلی موضوع ہے، آپ کے سامنے صرف اشارہ کرنا کافی ہے. آج جو ہے کیا نام ہے اس ماحول میں اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے میرے بھائیوں، چاہے عقائد کی بات ہو، چاہے عمل کی بات ہو اور چاہے عبادت کی بات ہو، صحابہ کرام نے کہیں بھی کسی موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام کے حکم کی سرتابی نہیں کی. میرے بھائیوں آدمی بہت کچھ دکھا سکتا ہے صحابہ کرام کی زندگی میں، بہت کچھ چیزیں آپ پا سکتے ہو میرے بھائیوں، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے عدولی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اعراض یہ صحابہ کرام کی زندگی میں آپ کو نہیں ملے گی. اور اگر کہیں ایسی چیز ہوئی تو فوری طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تنبیہ کی، جیسے غزوہ احد کے موقع پر ایک غلط فہمی کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایک حکم جو ہے کیا نام ہے چھوٹ گیا، صحابہ کرام کو غلط فہمی ہوئی اور صحابہ کرام نے سمجھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہی تک تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا سبق آموز واقعہ بنا دیا کہ میرے بھائی اللہ کے نبی علیہ السلام کا چہرے مبارک زخمی ہو گیا، دانت مبارک شہید ہو گئے، 70 صحابہ شہید ہو گئے. میرے بھائیوں سبھی کو معلوم ہے، ہر کوئی اس واقعے کو پڑھتا ہے کہ ایک مسلمان کوئی نظریہ رکھے، ایک مسلمان کوئی سوچ رکھے، ایک مسلمان کوئی عقیدہ رکھے اپنے دل میں اور وہ عقیدہ صحابہ کرام کے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے موافق نہ ہو اور اس عقیدہ سے توبہ کرنے میں اس کو تاخیر لگے کہ آج کل توبہ کر لوں گا، پرسوں توبہ کر لوں گا. یہی چیز صحابہ کرام کے اندر نہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کا جب انتقال ہو گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام مر گئے، پردہ نہیں کر گئے، مر گئے. اللہ کے نبی علیہ السلام انتقال ہو گیا، آپ کا وفات پا گئے اللہ کے نبی علیہ السلام. انک میت وانہم میتون. بہت زیادہ جو ہے کیا نام ہے اپنے دماغ سے ایجاد کیے ہوئے ادب کو اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موت کا لفظ استعمال مت کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وفات کا لفظ استعمال نہ کرو. ادب کا تقاضا ہے، آپ پردہ کر گئے، یہ غیر شرعی ادب ہے میرے بھائیوں، یہ غیر اسلامی ادب ہے. اگر قرآن اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے کہہ سکتا ہے کہ آپ مرنے والے ہیں اور یہ سب لوگ بھی مرنے والے ہیں. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے بھائی اور سارے رسول آ چکے، اگر مر جائے وہ قرآن کہہ رہا ہے. ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا تو ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے تھے. دنیا کی کوئی شخصیت اتنی محبت نہیں کرتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی محبت ابو صدیق رضی اللہ عنہ نے کی. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی ابو صدیق سے جتنی محبت کی اللہ کے نبی علیہ السلام نے کسی اور دوسرے سے اتنی محبت نہیں کی. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہہ دیا ہے تم لوگوں نے میری بہت تعاون کیا، میرے بہت مدد کیا، میرا بہت ساتھ دیا، اور سن لو سارے کے سارے لوگ سب کے احسانات کا بدلہ میں چکا ہوں، لیکن ایک شخصیت ایسی ہے کہ جس کے احسان کا بدلہ میں نہیں چکا پایا ہوں اور وہ صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت ہے. یہ شخص جب خطبہ دیتا ہے اور جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے ایک جو ایسی بات آتی ہے جو اسلامی نظریہ اسلامی عقیدے کے اسے میل نہیں کھاتی ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سنا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو کہا اگر کوئی کہے گا کہ انتقال ہو گیا ہے تو اس کی گردن مار دوں گا. تلوار لے کر کے نکلے. یہ ایک سوچ ہے، یہ ایک نظریہ ہے، یہ ایک عقیدہ ہے جو اسلام کے خلاف ہے. لیکن اس نظریے کو بدلتے ہوئے کتنا ٹائم لگتا ہے میرے بھائی؟ آج ہمارا 1400-1500 سال گزر گئے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کے 50 اور 60 اور 40 سال کے بعد بدعتوں کا وجود شروع ہو گیا ہے. شرکیہ کفریہ عقائد کی سنت میں آ گئے. ہمارے بھائیوں کو نصیحت کی جائے، ہاں دیکھا جائے گا، غور کیا جائے گا، سوچا جائے گا. عقیدہ کھلا قرآن سے ٹکراتا ہے، عقیدہ شرع عام شریعت سے ٹکراتا ہے، مگر ان کو اپنے عقیدے کی اصلاح کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مخالف عقیدہ کے ساتھ ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے.
ایک سوچ تھا، ایک نظریہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوا ہے، جیسے آج ہمارے بہت سارے بھائیوں کا نظریہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ سوچ جب صدیق نے سنا تو خطبہ دیا، کہا ایھا الناس فإنه من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا صلی اللہ علیہ وسلم قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت۔ ایک جو ہے تاریخی خطبہ دیا ابو صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا سو لوگوں سن لو اچھی طریقے سے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے، تمہارا معبود آج مر چکا ہے۔ اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معبود سمجھتا تھا، عبادت کرتا تو مر چکے، ختم ہو گئے، ان کی زندگی ختم ہو گئی، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور سن لو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے، کبھی مرے گا نہیں۔ کون سا لفظ استعمال کیا صدیق نے؟ قد مات، بے شک وہ مر چکے اللہ کے نبی علیہ السلام۔ یہ جب خطبہ دیا ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور آیت کریمہ تلاوت فرمائی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، ایک آیت قرآن کا ایک لفظ، قرآن کی ایک آیت، قرآن کا ایک جو ہے کیا نام ہے اس کی ایک توجیہ اور قرآن کی ایک رہنمائی ہمارے عقیدے کو بدلنے کے لیے کافی ہے۔ رمضان میں نہ معلوم کتنا قرآن ختم کر لیتے ہیں، وہی شرکی عقیدہ ہے جو پہلے قرآن پڑھنے سے پہلے تھا۔ کیا فائدہ اس طرح قرآن پڑھنے سے؟ ایک آیت ہمارے عقیدے کی اصلاح کر دینا چاہیے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ سنا، اپنے عقیدے اپنے سوچ نظریہ کو پھینک دیا اور کہا نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام مر چکے ہیں، یہ آیت کریمہ جیسے بتا رہی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ جیسے یہ آیت آج نازل ہوئی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے ذہن میں وہ آیت مبارکہ نہیں تھی، آیت سنا، اپنے نظریہ اپنے سوچ کی اصلاح کر لی۔ میرے بھائیوں یہ سنت اور یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اطاعت اور صحابہ کرام کا جو منہج تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنا، یہ عقیدے تک محدود نہیں میرے بھائیوں۔ جیسے ہمارے بھائی ہیں، ہم سلفی ہیں، اہل سنت والجماعہ ہیں، ہم سلف صالح کے عقیدے پر ہیں، ہم اہل الحدیث ہیں، میرے بھائی عقیدے تک محدود نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھا ہے تو آپ کے سارے معاملات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہونی چاہیے۔ ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتا دوں، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان کا کوئی قریبی رشتے دار تھا، وہ جو ہے اپنے انگلیوں پر کنکریاں رکھ کر کے پھینک رہا تھا، اپنی انگلی پر کنکری سے بہت لوگ کھیلتے رہتے ہیں، کنکریاں رکھ کے پھینکتے ہیں، تو کہا یہ کیا کر رہے ہو، یہ کنکری رکھ کر کے کیوں پھینکتے ہو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منع کیا ہے اور آپ نے فرمایا ہے کہ نہ تو اس سے کوئی شکار کیا جا سکتا ہے اور نہ کسی دشمن کو مارا جا سکتا ہے، کہیں کسی کی آنکھ میں لگ گئی کنکری تو آنکھ کو نقصان پہنچ سکتا ہے، ایسا مت کرو۔ اس کے بعد دوبارہ انہوں نے پھینکیا، کہا لا اکلمک ابدا، تجھ سے کبھی بات نہیں کروں، میں تجھ سے بات ہی نہیں کروں گا، میں تجھ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے غضب سے منع فرمایا ہے، انگلیوں پر کنکریاں رکھ کر کے پھینکنے سے منع فرمایا ہے، کسی کی آنکھ کو لگ جائے، کسی کے چہرے کو لگ جائے، اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اور تو دوبارہ سننے کے بعد پھینکا، زندگی بھر تجھ سے بات نہیں کروں گا۔ میرے وہی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ میرے بھائیوں کہ جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ سنا، یہ حدیث سنائی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں جانے سے نہ روکو، تو ان کے بیٹے نے کہا کہ بھائی ہم لوگ روکیں گے، آج فتنے کا ماحول ہے، آج بہت فتنہ ہو چکا ہے اور بہت پرابلم ہے عورتوں کے مسجدوں میں جانے کے لیے۔ تو کیا کہا تھا میرے بھائیوں؟ دو لفظ ان کے لیے مروی ہے، دونوں بخاری میں ہیں۔ ایک تو یہ لفظ ہے، اتنا سخت کہا اپنے بیٹے کو بلال کو، اور اتنا برا بھلا کہا کہ تابعی کہتے راوی کہتے آج تک میں نے عبداللہ بن عمر کو اتنا برا بھلا کسی کہتے ہوئے نہیں سنا۔ کیوں؟ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی بات چلائی۔ اور دوسری روایت میں ہے عبداللہ بن عمر نے اپنے بیٹے بلال سے زندگی برباد نہیں کی، صرف اس نے جو ہے کیا نام ہے اس حدیث کی مخالفت کی۔ میں نے جو آپ کو کہا میرے بھائیوں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت چاہے اخلاق میں ہو، چاہے عقائد میں ہو، چاہے اعمال میں ہو، چاہے عبادات میں ہو، چاہے تجارت میں ہو، چاہے معاملات میں ہو، یہ بالکل برداشت نہیں کرتے تھے۔ اور یہی وہ چیز ہے جس کو دیکھ کر کے اللہ رب العزت نے ان کے لیے اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ آج ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں میرے بھائیوں، اس ماحول میں نماز کی بڑی اہمیت، روزے کی بڑی اہمیت، تلاوت کی بڑی اہمیت،
ذکر و اذکار کی بڑی اہمیت، تسبیح و تحلیل کی بڑی اہمیت، صدقہ اور خیرات کی بڑی اہمیت ہے، مگر یہ ہمارے سارے عبادات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے، اس کا استحقاق ہے میرے بھائیوں۔ ایک نماز پڑھنے والا اس بات پر اپنی توجہ مرکوز رکھتا ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں کہ نہیں پڑھتا ہوں، نفل کتنے پڑھتا ہوں، میں روزے کتنے رکھتا ہوں، میں تلاوت کتنا کرتا ہوں، میں ذکر کتنا کرتا ہوں۔ اس کا ذہن، اس کا دماغ اس بات کی طرف نہیں جاتا ہے کہ میں جو نماز پڑھ رہا ہوں وہ کس طرح سے پڑھ رہا ہوں، میں جو روزہ رکھ رہا ہوں وہ کس طریقے سے رکھ رہا ہوں۔ پورا مہینہ گزر گیا، ہمارا بھائی اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے وہ روزہ رکھتا رہا، 29 دن کا مہینہ گزرا اور روزہ رکھا، عید بھی منائی، خوشیاں بھی منائی، روز آنا جو ہے صبح سویرے اٹھ کر کے وہ نیت کرتا رہا نویت نصوم غدا للہ تعالی من شہر رمضان ھذا، اور جب افطار کا وقت ہوتا ہے تو ہمارا بھائی انتظار کرتا ہے کہ احتیاطاً کچھ منٹ انتظار کر لو، جلدی بھی ڈوب گیا ہے مگر احتیاط کرو، ہمارے بھائی کو بتایا جاتا ہے، مگر پورا مہینہ گزر گیا اور اپنے منہج کی، اپنے جو ہے عمل کی اصلاح نہیں کی میرے بھائی، کہ 29 دن کا روزہ رکھا لیکن یہ دھیان نہیں دیا میرا روزہ کیسا ہے میرے بھائی، میری تلاوت کیسی میرے بھائیوں۔ آج بہت سارے اسباب ایسے ہیں میرے بھائی ہمارے معاشرے سماج میں جس کی وجہ سے ہم سنتوں کی مخالفت دھڑلے کے ساتھ کرتے ہیں، سر عام کرتے ہیں، جن میں سب سے پہلی چیز جو ہے کیا نام ہے کہ ہم اور آپ علم حاصل کرنے سے کتراتے ہیں، علم نہیں حاصل کرتے میرے بھائی۔ آج ہم کو شرم آتی ہے کہ ہم مسجدوں میں بیٹھ کر کے مسجدوں کے دروس سنیں، آج ہم کو حیا آتی ہے کہ ہم جا کر کے لائبریری میں بیٹھ کر کے کچھ کتابیں نکال کر کے لا کر کے گھر میں پڑھیں، ہم گھنٹوں گھنٹہ ٹیلی ویژن کے سامنے بلا لب اور لا یعنی جس میں ہمارا کوئی دخل نہیں، نہ ہم کچھ کر سکتے ہیں، نہ کچھ دے سکتے ہیں، نہ مل سکتا ہے، گھنٹوں گھنٹہ ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ کر کے دنیا بھر کی خبریں ہم سنتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جاننے کے لیے اگر آدھا صفحہ ہم کو پڑھنا ہوتا ہے تو نہیں پڑھ پاتے میرے بھائی۔ لا علمی اور جہالت، یاد رکھو لا علمی جہالت اللہ کی یہاں عذر ہے، لیکن اگر لا علمی ہمارے اعراض کی وجہ سے ہے، منہ موڑنے کی وجہ سے ہے، تو میرے بھائیوں یہ عذر نہیں ہے۔ اگر ہم قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنے سے بھاگتے ہیں تو یہ جرم ہے میرے بھائیوں۔ طلب ہو، شوق ہو، جذبہ ہو، کوشش ہو، اس کے بعد بھی بہت ساری باتیں ہمیں نہیں معلوم رہ سکتی ہیں میرے بھائیوں، تو اللہ تعالیٰ اس کو معلوم سمجھے گا، لیکن ہم کو مطلب ہی نہیں دین سے، ہم کو مطلب ہی نہیں نبی کی سنتوں سے، یہ اللہ تعالیٰ کے عذر نہیں بن سکتا ہے میرے بھائیوں۔ اور دوسری بات ہمارے معاشرے اور سماج میں جو سنتوں کی مخالفت کی وجہ اور سبب ہے کہ ہمارے اندر سستی اور غفلت۔ آپ ان بھائیوں کی نمازوں کو تھوڑی دیر کے دیکھ لیجئے جو اپنے آپ کو اہل حدیث اور سلفی کہتے ہیں، وہ جانتے ہیں میرے بھائیوں کی نمازیں ہمیں کیسی پڑھنی چاہیے، ہمارے ہاتھ جو ہے سینے پر بدھے ہوئے ہونے چاہیے، لیکن پوری نماز جو ہے ہمارے ہاتھ کہاں رہتے ہیں اور کدھر جاتے ہیں، کتنی حرکتیں ہوتی ہیں۔ ہماری نگاہیں سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے، مگر ہماری نگاہیں کہاں کہاں چکریں کاٹتی ہیں میرے بھائیوں۔ ہمارا تشہد کیسا ہونا چاہیے، ہمارا سجدہ کیسا ہونا چاہیے، ہم جانتے ہیں کیسا ہونا چاہیے، لیکن یہ کیا ہے میرے بھائیوں، سستی غفلت، جاننے کے باوجود جو عمل نہیں کرتے ہیں۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ان نمازیوں کے لیے ویل ہے، جہنم ہے، بربادی ہے جو اپنی نمازوں میں سہو سے، غفلت سے، سستی سے، کاہلی سے کام لیتے ہیں، جاننے کے باوجود بھی اس پر عمل نہیں کرتے۔ اور میرے بھائیوں، سنتوں کی مخالفت کی ایک جو ہے وجہ اور ایک بڑا سبب جو آج ہمارے معاشرے اور سماج میں مسلکوں کا وجود آیا ہے، یہ تو ایک بہت اچھا راستہ مل گیا ہے اور ایک بہت بڑا ذریعہ مل گیا ہے کہ ہم سنتوں کی دھجیاں اڑائیں میرے بھائیوں۔ اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں میرے بھائیوں، جتنی دھجیاں سنتوں کی مسلکوں کے نام پر اڑائی جاتی ہے میرے بھائیوں، شاید کسی دوسری وجہ سے اڑائی جاتی ہے۔ مسلمانوں یاد رکھو، جس ماحول میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی دھجیاں اڑائی جائیں گی، چاہے علم سے اعراض کی بنیاد پر، چاہے غفلت اور سستی کی بنا پر، اور چاہے مسلکوں کی تقلید کی بنا پر، اور چاہے کسی اور وجہ سے، میرے بھائیوں ہمارے لیے وہاں پر عزت نہیں ہے سوائے ذلت اور رسوائی کے۔ اللہ کے بندوں جو ماحول ہم دیکھ رہے ہیں، صحابہ کرام نے اس چیز کے صراحت فرمائی ہے، نحن قوم
اعزنا اللہ بالاسلام فمہما نبتغی العزت فی غیرہ اذلنا اللہ. اے مسلمانوں اچھی طریقے سے اس بات کو دھیان میں رکھنا، کبھی بھولانا مت، کبھی ان اپنے ذہن سے اس کو جانے مت دینا. ہم وہ لوگ ہیں، اللہ نے ہم کو عزت کس کے ذریعے سے دی ہے؟ قرآن اور حدیث سے دی. قرآن اور حدیث سے. جب بھی قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر کسی اور چیز میں عزت تلاش کریں گے، اللہ ہم کو ذلیل کر دے گا. اللہ ہم کو ذلیل کر دے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ذلت اور رسوائی سے محفوظ رکھے اور ہمیں عزت کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میں کہہ رہا تھا میرے بھائیوں، مسلکوں کا بندھن، یہ کچھ مسالک ہیں مخصوص ہمارے معاشرے اور سماج کے، اور بھائی کسی ایک مسلک کو اختیار کرنا ضروری ہے. لازم ہے سارے مسلمانوں کے لیے کہ جو مسالک مروجہ ہیں ان میں سے کسی ایک کو اختیار کر لے. اب جب آپ نے کسی ایک مسلک کو اختیار کر لیا، اب ساری وہ حدیثیں جو آپ کے مسلک میں نہیں پائی جاتی ہیں، آپ ان کی دھجیاں اڑائیں گے. آپ ان کی دھجیاں اڑائیں گے، وہ آپ کے لیے ہے ہی. آپ اس کی مخالفت کیجیے. بھائی طریقہ تو یہ تھا کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی سنتیں ثابت ہیں ان ساری سنتوں پر عمل کیا جائے. مثلا میں آپ کو مثال دوں، اگر اللہ کے نبی علیہ السلام سے ناک کے نیچے ہاتھ باندھنا ثابت ہے تو ناک کے نیچے بھی ہاتھ باندھ کر نماز پڑھی جائے. اگر نبی علیہ السلام سے ناک کے اوپر ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا ثابت ہے تو اس پر بھی عمل کیا جائے. لیکن نہیں، انہوں نے اس کو لے لیا، انہوں نے اس کو لے لیا، اور انہوں نے ان کی حدیثوں کی دھجیاں اڑائی اور انہوں نے ان کی حدیثوں کی دھجیاں اڑائی. حدیثیں کس کی ہے؟ سنت کس کی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کی دھجیاں اب ہم کسی ایک مسلک کے ٹاؤن کو، اس کے ہار کو، اس کی رسی کو اپنے گردن میں ڈال چکے ہیں. اب ہمیں دوسرے مسلک کی حدیثوں پر عمل کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے بھائی. اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، سنت کی مخالفت کی ایک وجہ اور ایک سبب یہ بھی ہے کسی مسئلے میں اختلاف ہو جانا. کسی مسئلے میں اختلاف ہو جانا. ہمارے بہت سارے بھائی اس مسئلے میں اختلاف ہے، جو چاہو کرو. اس مسئلے میں اختلاف ہے، جو چاہو کرو. میرے بھائی کسی مسئلے میں اختلاف کرنا ہونا یہ ہمارے لیے اس بات کی جواب نہیں فراہم کرتا ہے کہ ہم جو چاہے کریں. میں مثال دوں آپ کو، سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنا فرض ہے، رکن ہے یا نہیں رکن ہے، سلف کا اختلاف ہے، ائمہ کرام کا اختلاف ہے، تابعین کا اختلاف ہے، علماء کا اختلاف ہے. کیا ہم کہیں میرے بھائیوں کہ چاہے سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھو چاہے نہ پڑھو نماز ہو جائے گی کیونکہ علماء کا اختلاف؟ نہیں. ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ علماء کرام نے جن چیزوں میں اختلاف کیا ہے ان میں ہم اپنی طاقت کے مطابق جتنا ہو سکتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تک پہنچنے کی کوشش کریں. حق پر کون ہے، حق کے زیادہ قریب کون ہے، حق کے زیادہ جو ہے اقرب کون ہے، اس تک ہم پہنچنے کی کوشش کریں. ہم یہی کہیں گے میرے بھائیوں، سورہ فاتحہ نماز میں پڑھنا رکن ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے. گرچہ بہت سارے ائمہ نے نماز کے صحیح ہونے کا فتویٰ دیا ہے، مگر ہماری تحقیق، ہمارا علم، ہمارا ریسرچ یہ ہے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، فرض ہے. ہم کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ چاہے پڑھو چاہے نہ پڑھو، جس کا دل کہے پڑھو، جس کا دل کہے نہ پڑھو، نماز ہو جائے گی. میرے بھائیوں تو یہ چیزیں ہیں جس سے ہم سنتوں سے دور ہو جاتے ہیں. اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ صحابہ کرام کا اللہ نے جو مقام بیان کیا ہے اور ان کے ایمان کو معیار برقرار کیا ہے، ہم اور آپ ان کے اندر جو خاص خوبی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع، ہم اور آپ اس کو اپنے ہاتھوں سے مضبوطی کے ساتھ تھام لیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی سے کبھی غافل نہ ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ علیہ ولکم فی القرآن الکریم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه كان جوابا كريما ملك الرب الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أرنا
الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم احفظ الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم عليك بأعدائك وأعداء الدين. اللهم عليك بأعدائك وأعداء الدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير عاجل. اللهم اجعل ما أنزلت لنا قوة ولا غنى إلا حين. اللهم أغثنا اللهم أغثنا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.